اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے سے شروع کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے محبت کرنے والوں کی، چاہنے والوں کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس سمجھ بوجھ کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 89 تک کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں ان کا مختصر ترجمہ ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 84 سے لے کے 89 تک تھا کل۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان کو توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے پھر نہ تو وہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا دوسروں کو، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ کچھ آیات تھی جو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 90 کی طرف۔ اب تک ہم نے سورہ مبارکہ میں جو آیات پڑھی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر زیادہ تر آیات ہم نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ تر آیات مشرکین کو، کافروں کو جو اللہ کی ہدایت کا، اللہ کے دین کا، اس کے نبیوں یا رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر، چاہے وہ ناسمجھی سے، کم علمی کی وجہ سے، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں۔ سب پہلے ایک تو مین نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی اوقات اور اس کی اپنی حیثیت جو ہے اس کا بھی تذکرہ کیا، کہ کس طرح سے انسان کو ایک بے وقت پانی کے قطرے سے یا نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے، اس کے اوپر بے شمار اللہ تعالیٰ کی عنایات
جس کو اس نے استعمال کیا، جس کو اس نے روزمرہ زندگی میں یوز کیا، چاہے وہ سوچ سمجھ کر کے اس کو کیا، چاہے وہ انجانے میں، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم روزانہ کتنی ہی نعمتیں، کتنی ہی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، سوچتے نہیں کہ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے بارے میں کہا کہ اس کو کان اور آنکھیں اور عقل و شعور، دل یا عقل و شعور بھی دیا، جس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کو پھر وہ سمجھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات جو انسان کے اوپر کیے ان کا بھی ذکر کیا، اور بہت ساری نشانیاں اس میں کائنات میں موجود جو آسمانوں اور زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر ہوا۔ انسان کی اپنی زندگی میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، وہ ہے مختلف جانوروں سے کس طرح سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس طرح کی یعنی بے شمار نشانیاں۔ یہ ساری نشانیاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، نصیحت دی، دعوت دی کہ ان کے اوپر غور و فکر کرو۔ جو کوئی عقل و شعور رکھتا ہے، جو کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اب ان نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر ہونے کے باوجود، اور ان ساری نشانیوں کو سامنے پانے کے باوجود، ساری نشانیاں جو سامنے ہیں، موجود ہیں، ان کی نشاندہی کرنے کے باوجود، ان کی عقل اور شعور رکھنے کے باوجود، اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر کوئی پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی چیز کو، کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ بھی پھر ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ اس کے ساتھ کس طرح سے جہنم میں سخت معاملہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر ان نبیوں کو، رسولوں کو گواہ بھی پیش کر دیا جائے گا، جو کہ اپنی ہی قوموں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، اور تیرا پیغام جو ہے، اللہ کو کہیں گے تیرا پیغام جو ہے وہ تو ہم نے پہنچا دیا۔ تو ان مشرکین کے ساتھ یا ان کافروں کے ساتھ، ان انکار کرنے والوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا، وہ بھی ذکر ہوا ابھی پچھلی ہی آیات میں۔ اور پچھلی آیات میں یہ آخری آیت جو پڑھی ہے کہ پھر اس کی کتاب جو ہے قرآن مجید، اس میں ہر طرح کا علم ہے، کھول کھول کر جس کا ذکر کر دیا گیا ہر چیز کو، اور یہ سارا کچھ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب اس ہدایت اور رحمت کو استعمال کرتے ہوئے خوشخبری وہ کیسے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس خوشخبری کو پا سکیں، یا اس خوشی کی جو خبر ہے، یا وہ جو اجر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے، اس خوشخبری کو وہ پا سکیں، یا اس کا فائدہ اٹھا سکیں، یا اس کو حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے انسان کو صرف اپنا مسلمان ہونا، اعتقادی طور پر مسلمان ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ صرف مسلمان ہونا، منہ سے الفاظ ادا کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی کرنے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ادروائز وہ اس ہدایت اور رحمت کو پا نہیں سکے گا اس دنیا میں، اور اس کے نتیجے میں جو خوشخبری اس کو اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے اس سے بھی محروم رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات یا وہ باتیں یا وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے معاشرے کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے حکم دیا کرنے کا یا حکم دیا نہ کرنے کا، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان معاشرے میں خوبصورتی اور اس کی جو امت ہے اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے، اور یہ چیزیں جس امت میں ہوں گی وہی کامیاب اور ہدایت والا اور رحمت، اللہ کی رحمت سمیٹنے والا ہوگا۔ ادروائز وہ خدا نخواستہ دوسری کیٹیگری میں شامل ہوگا، جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ اور عذاب کی بھی بہت ساری مطلب وعیدیں جو ہیں وہ ملتی ہیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ اگلی کچھ آیات میں ہم دیکھیں گے کہ انسانی معاشرہ، مسلمان معاشرہ جو ہے، یا مسلمان امت یا گروہ،
وہ کس طرح سے اپنے اعمال اور کردار کو ٹیوننگ کر کے، فائن ٹیوننگ کر کے، اپنی اصلاح کر کے اس ہدایت اور رحمت کے حقدار ہوتے ہیں، یا وہ اس ہدایت اور رحمت کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور خوشخبری پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کردار اور ان کا اقدار اور ان کا عمل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ان کے قول و اقرار کے علاوہ، جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے ون بائی ون پڑھا ہوا ہے، اور یہ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہر پوائنٹ یا ہر نقطے کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہو، لیکن ہمارا جو مجلس کا فارمیٹ اور ہمارا جو وقت کی جو ایک حدیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ مختصر الفاظ میں ان کو صرف مطلب سمجھ سکیں، اشارتاً ان میں باتیں جو ہیں وہ ہم کریں، تاکہ ہم تھوڑا سا کور اپ بھی کریں۔ اور یقیناً ہمیں ہم سب کو ان چیزوں کا پتہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت رحمت اور کرم ہمارے اوپر کر رکھی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یاد دہانی کے لیے بار بار وہی چیزیں جو ہے مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کراتے ہیں، بار بار ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں جیسے جیسے ہم دوبارہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو آیت نمبر 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت والے دینے کا، قرابت والے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، وہ ینہا، اور وہ روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے لازم و ملزوم ہے، ان کی زندگی کا حصہ، کہ جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنایا جائے، اور جو بری چیزیں ہیں ان سے روکا جائے یا ان سے منع کیا جائے، خود بھی اس سے روکا جائے، اور خود بھی دوسروں کو بھی اس سے روکا جائے یا منع کیا جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے جو 3 نقطے ہیں، 3 نقطے امر بالمعروف کے اور 3 نقطے نہیں عن المنکر کے، وہ یہاں پر تین جو کام ہیں بڑے بڑے، ان کی طرف اشارہ کیا یہاں پر۔ اور اگر ہم ایک معاشرے میں دیکھیں، خاص کر مسلمان مومن معاشرے میں دیکھیں، تو ان 3 × 3، ان 6 چیزوں کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے تو اس کی پوری زندگی اور ہر مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ نکھڑ کر سامنے آتا ہے، اور مسلمان معاشرے کی ایک جو ایسنس یا اس کی خوشبو ہے وہ نظر آتی ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ پہلو اگر مطلب کمزور ہیں، جن کو کسی کو نظر انداز کر دیا جائے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو، تو ایک اوورآل مسلم معاشرے کی خوبصورتی جو ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا۔ عدل، جس کو ہم عام طور پر اردو میں انصاف اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ ایک انسان سب سے پہلے تو اپنے ساتھ عدل کرتا ہے، اور پھر دوسروں کے ساتھ عدل یا انصاف کرتا ہے۔ جب اس نے ایک قول و اقرار کر لیا، توحید کے اوپر وہ ایمان لے آیا، پھر رسالت کا اس نے اقرار کر لیا، پھر اس کے علاوہ باقی ایمان کے دوسرے جو تقاضے ہیں، نبی اور رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانا، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزوں کو جب اس نے قبول کر لیا، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پوری کرے، انفرادی طور پر یا ذاتی جو اس کے معاملات ہیں ان میں بھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے یا پورا کرے، اور دوسروں کے معاملات میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ انصاف یہی ہے کہ کسی کو اس کا حق دے دیا جائے، حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا، یہ انصاف ہے۔ اور اپنے ساتھ انصاف جب وہ کرتا ہے کہ اپنے حقوق اللہ جو ہے ان کو وہ پورا کرتا ہے، وہ چیزیں یا وہ
باتیں جو اس کے اور اللہ کے مابین ہیں، جو اللہ نے اس کی ذاتی زندگی کے لیے حکم دی ہیں، جو ان کو وہ پورا کریں، اور اجتماعی دوسرے لوگوں کو حقوق العباد کا بھی پورا پورا اہتمام کرے۔ تو یہ عدل ہے، عدل کا قائم کرنا، انصاف کا قائم رکھنا، اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، اور خاص کر اجتماعی معاشرے میں جو ناانصافی ہے ان کو ختم کر کے انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا، چاہے وہ سامنے رشتہ دار اور ماں باپ کوئی قریبی عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا کوئی شخصیت ہی کیوں نہ، انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا، عدل کے ساتھ کھڑے رہنا، اور عدل کی ہی بات کرنا، اور عدل کی ترویج کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اس کا بہت اعلیٰ اور عرفہ درجہ ہے، بہت ہی ایک اعلیٰ مقام ہے، جس کے لیے اکثر اوقات جو ہیں وہ کچھ صبر اور کچھ آزمائشیں جو ہیں ان کو بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، اپنے ساتھ بھی اور معاشرے کے دوسرے جو آپ کے افراد ہیں، چاہے وہ خاندان کے رشتہ دار ہیں، چاہے جو بھی لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں احسان کرنے کا۔ احسان کیا ہے؟ حسن سلوک۔ کسی کو اس کا جو حق ہے، انصاف کے ساتھ جو اس کا حق ہے، اس حق کے ادا کر دینے کے بعد اس کے اوپر کچھ اضافی مطلب اضافی احسان کیا جائے، اس کو کچھ اضافی عطا کر دیا جائے، یہ احسان ہے۔ کسی کے مزدور کی مزدوری اگر کوئی 1000 روپیہ بنتی ہے، تو اس کو مزدوری دیتے ہوئے کہ 50 روپے زیادہ اگر دے دیے جائے، تو یہ اس کے اوپر احسان ہے۔ 1000 روپیہ جو ہے وہ تو اس کا حق تھا جو اس کو دینا ہی دینا ہے، جس کا آپ انصاف کریں گے، لیکن اس کے اوپر کچھ اضافی طور پر اس کی مدد کر دینا، اس کے لیے کچھ آسائش والا معاملہ کرنا، یہ احسان ہے۔ اور یہ احسان جو ہے انسان اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، جیسے اپنے انفرادی طور پر جو اس کے فرائض ہیں، ان فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، کچھ ایکسٹرا ایفرٹ بھی کرے، کچھ ایکسٹرا خرچ بھی کرے اللہ کے راستے میں، یا دوسرے لوگوں کی بابت بھی کہ ان کا جو حق ہے اپنے رشتہ داروں کا یا غریب غربا کا یا دوسرے معاملات میں دوسرے انسانوں کا جو حق ہے، اس حق کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی ہمت اور استطاعت ہے تو ان کے ساتھ احسان کرے۔ اور یہ احسان جو ہے یہ صرف مال و دولت کے معاملے میں نہیں، ایک اخلاق اور کردار کے معاملے میں ہو سکتا ہے، کسی کے مدد کرنے کے معاملے میں، کسی کی معاونت کرنے کے معاملے میں، اور بہت سارے طریقوں سے احسان جو ہے وہ بھی دوسروں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا، جس کو صلہ رحمی عام طور پر ہم کہتے ہیں، صلہ رحمی کا بھی حکم دیا۔ اور صلہ رحمی یہ بھی ایک معاشرے کی ایک بہت ہی خوبصورت پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ خصوصی طور پر، اور قریبی رشتہ داروں کے اس کے علاوہ ہمسائے ہیں، عارضی طور پر بھی ہمسائے ہیں، سفر میں بھی ہمسائے ہیں، یا آپ کے کولیگز وغیرہ ہیں جہاں پر کام کی تجارت یا کاروبار چل رہا ہے، وہاں پر قریبی لوگ جو ہیں اور زیادہ تر قریبی رشتہ دار جو ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ان کے ساتھ اپنے روابط کو استوار رکھنے کا، ان کے ساتھ معاملات کو درست رکھنے کا، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا، اور ان کے ساتھ ملنے کا جن کو جو نہیں ملنا چاہتے یا جو قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے یا بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو بہرحال صلہ رحمی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز ہے، ہمارے معاشرے میں ایک ہماری آپس کی محبت اور ایک پوری اخوت جو ہے اس کی مضبوطی کا ضامن ہے صلہ رحمی، اور خاص کر یہ قریبی رشتہ داروں کو اور آپ کے قریبی جو ساتھی اور دوست اور احباب ہیں ان سب کے ساتھ۔ تو یہ 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر 3 چیزوں سے منع کیا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، سب سے پہلے بے حیائی سے روکا، بے حیائی سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ بے حیائی آج کل کی جو برائیاں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ویزیبل، سب سے زیادہ جو نکھر کر سامنے آنے والی جو برائی ہے، جو سب سے زیادہ واضح برائی ہمارے سامنے نظر آتی ہے، وہ بے حیائی ہے۔ اور بے حیائی کو مختلف طریقوں سے ہمارے اندر رائج کیا گیا ہے۔ مغرب کی دنیا جو ہے اس سے متاثر ہو کر، اور یہ سیکولرزم کے میٹر پر اور آزادی
نسواں کے مطلب باتیں کر کے اور مختلف حربے استعمال کر کے بے حیائی کو مختلف طریقوں سے ہماری قوم یا ہماری امت کے اندر سرایت کر دیا گیا ہے، اس کے اندر گسیڑ دیا گیا ہوا ہے اس کو. اور اس کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن کو عام طور پر وہ برائی سمجھنا یا بے حیائی سمجھنا ہی کم کر دیا یا ترک کر دیا گیا ہے. تو اس کی بھی بے شمار مثالیں ہیں. مطلب اردو اور مردوں کی مخلوط جو محفلیں ہیں، دنیا کے رسم و رواج میں عجیب عجیب طرح کے معاملات جو چلتے ہیں شادی بیاہ کی رسموں میں، یا کس طرح سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں کس طرح سے ایک انسان کی جو آنکھوں کا پردہ ہے اس کو چاک چاک کر دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ بے شمار چیزیں یقیناً ہم سب کو اس کا اندازہ ہے، مختلف پہلو ہیں. اس کے علاوہ مطلب آج کل زنا اور اس طرح کے دوسرے معاملات جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کو کچھ قانونی شکلیں بھی، قانون بھی اس طرح سے پاس ہوتے جا رہے ہیں، یا اس طرح سے قانونی طور پر بھی اس طرح سے فیسلٹیز لوگوں کو مہیا کی گئی جو بے حیائی اور فحاشی کو پروان چڑھانے میں بہت مدد کرتی ہیں. اسلامی قوانین کو چھوڑ کر دنیا کے قوانین کے پیچھے چلیں گے تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جن کو پھر نپٹانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوگا. بہرحال بے حیائی جو ہے ایک بہت ہی بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، جس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. اپنی نظر کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ اہم ہے. بے حیائی سے بچنے کے لیے جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے وہ یقیناً اس کے بہت سارے پہلوؤں سے بچ جاتا ہے. پردے کا اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اب پردے کو مطلب کس طرح سے باتیں گھڑی گئی ہیں کہ پردہ جو ہے وہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، یا پردہ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. تو اس طرح سے باتیں گھڑ کر مختلف کنسیپٹ جو ہے وہ مطلب معاشرے کے اندر سرایت کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بے حیائی کا عنصر جو ہے وہ اس کی بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جن کو اب بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا. بہرحال اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر اور برے کاموں سے. ہر وہ کام جو ایک انسان کو فطرتی طور پر برا لگتا ہے یا فطرتاً وہ اس کو برا جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کام کو کرنے سے روکا گیا ہے. وہ بہت ساری چیزیں یا بہت سارے کام جیسے چوری چکاری ہے، شراب ہے، جوا ہے، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے ہماری شریعت کرنے سے منع کرتی ہے، وہ سارے کے سارے برے کام جو ہے ان کو کرنے سے روکنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے. والبغی اور سرکشی یا بغاوت، اپنی حدوں سے تجاوز کرنا. آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو پوری کرنی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، آپ کے پاس کوئی طاقت ہے، آپ کے پاس کوئی مطلب وسائل ایسے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں. بہت زیادہ پیسے والے جو ہیں وہ رشوت ستانی کے ذریعے اپنے کام کرتے ہیں. اثر و رسوخ والے جو ہیں وہ سفارش کے ذریعے یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے بہت سارے کام جو ہے وہ کروا لیتے ہیں، جو چاہے ان کے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں، لیکن وہ اپنی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں. اسی طرح سے قتل و فساد اور دنگا اور اس طرح کے معاملات، ظلم اور زیادتی والے معاملات، جو دوسروں کے حقوق کو سلب کرنا اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی والے معاملات جو ہیں، یہ سارے حدوں سے باہر اب نکلنا یا بغاوت کرنے والے معاملات جو ہیں. تو باہر یہ تین کام جو ہے نیکی کے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور تین برائی کے کام جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یا تاکہ تم اس کا بار بار ذکر کرو، اس کی یاد دہانی کرتے رہو، اپنے مائنڈ میں ہمیشہ تازہ رکھو ان ساری چیزوں کو کہ کون سے کام ہمیں کرنے ہیں اور کون سے کام ہمیں نہیں کرنے. اور جب ایک معاشرہ میں سارے افراد انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ان 6 کاموں سے، 3 کاموں کو کرنے میں وہ پیش پیش ہوں اور 3 کاموں سے رک جانے میں وہ پیش پیش ہوں، تو ایک اوورآل جو مسلم معاشرہ جو ہے وہ کیسے نکھر کر سامنے آئے گا، اس کا رنگ اور روپ جو ہے وہی انتہائی مختلف ہوگا جو آج کل ہمیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دکھاتا ہے. چاہے ہم جہاں پر بھی رہ رہے ہیں، ہمارا مسلم امت جو ہے اس کی ریفلیکشن ایسی نہیں ہے جیسی کہ
ہونی چاہیے جیسا کہ یہ سارے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں تقریباً ہر پہلو جو ہے، چاہے وہ عدل و انصاف کا میٹر آ جائے، تو چاہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا میٹر آ جائے، یا رشتہ داروں کے ساتھ معاملات جو ہیں ان میں، یا دوسرے بے حیائی کے معاملات میں، برے کام جو ہیں مطلب جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا، اور سرکشی کے معاملات میں، یہ سارے معاملات میں کہیں نہ کہیں ہمیں تجاوزات نظر آتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں بگاڑ نظر آتا ہے، جو مسلمانوں کے کردار اور ان کا جو رویہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور اوورآل ایک مسلمانوں کا امپیکٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور یہ امپیکٹ کا خراب ہونا، اس کی ایک اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اگلی ہی کچھ آیات میں اشارہ کریں گے. جب وہ آیت آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ مسلمان معاشرے کی ایک اوورآل امیج جو ہے وہ بلٹ اپ کرنا کتنا ضروری ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، نہ صرف دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے بلکہ آخرت کے فائدے سمیٹنے کے لیے بھی. بہرحال اس میں بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بھی کمی ہے، اور یقیناً میرا جو اس کے بارے میں جو علم ہے وہ بھی انتہائی محدود اور ناقص ہے، اس لیے اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کی جا سکی جس کا جو اس آیت کا حق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی، اس کی بہت زیادہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم سب پورا کرو اللہ کے عہد کو. اذا عاہدتم، جب تم عہد کر چکو، جب تم وعدہ کر چکو تو اس وعدہ کو، اللہ کے اس وعدے کو تم پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا، اور نہ تم سب توڑو، الایمان، قسموں کو، اور نہ تم قسموں کو توڑو، بعد توقیدہ، ان کو پختہ کرنے کے بعد، ان کے پختگی کے بعد. وقد جعلتم اللہ، اور حالانکہ یقیناً تم نے بنا لیا ہے اللہ کو، علیکم، اپنے آپ پر، کفیلاً، کفیل یا ضامن، ضمانت دینے والا یا ضامن. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم سب کرتے ہو. اور تم سب پورا کرو اللہ کے وعدے کو، اور آپس کی قسمیں جو ہے ان کو پختہ ہونے کے بعد مت توڑو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ذکر کیا ہے اللہ کے ساتھ وعدہ اور قسمیں، اگلی کچھ آیات میں ان دونوں چیزوں کو بار بار ہم دیکھیں گے. تو وعدہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور قسمیں کیا ہیں. وعدہ کوئی بھی دو پارٹیاں یا کوئی بھی دو انسان جو ہیں جو آپس میں قول و قرار کرتے ہیں یا ایگری ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان یہ بات طے ہو گئی، تو وہ ان کا وعدہ ہو گیا آپس میں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کریں. تو بعہد اللہ، اللہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے. جیسے ہی انسان اقرار کرتا ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گویا اس نے وعدہ کر لیا اللہ کے ساتھ کہ وہ اللہ کے ساتھ پوری اپنی زندگی کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ کے علاوہ کبھی وہ کسی اور کو نہیں پکارے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب وہ کلمہ جو ہے، کلمہ شہادت جو ہے اس کو مکمل پڑھتا ہے، توحید اور توحید کے ساتھ رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے، یا رسالت کو بھی وہ قبول کرتا ہے، رسالت کے ایمان کے اور باقی ایمان کے تقاضے جو ہیں ان کو بھی وہ جب قبول کرتا ہے، قول و اقرار کرتا ہے، تو یہ ایک وعدہ کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ نبیوں اور رسولوں کو بھی مانے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول جو ہے وہ بھی مانے گا، اور اس سے کبھی روگردانی نہیں کرے گا. اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی وعدہ کر لیا کہ وہ نمازیں جو ہیں ان کو پورے کا پورا صحیح طریقے سے ادا کرے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے لیے جو تقاضے ہیں یا اس کی جو پری ریکوزٹس ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. حقوق اللہ جو ہیں ان کو پوری طرح سے کرے گا، پھر حقوق العباد جو ہے ان کو وہ پورا کرے گا. یہ بھی اس کا وعدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ مومن ہے، کیونکہ وہ توحید و رسالت کا اور دوسری چیزوں کا اقرار کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے مختلف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا. تو یہ وعدہ ہے جو اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرو. اس میں سارے وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہیں وہ معاشرتی طور پر
جو معاملات ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس میں کور ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اپنے انفرادی جو معاملات ہیں، ذاتی معاملات جو اس کے اللہ کے درمیان، جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے، وہ بھی سارے کے سارے اس میں کور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے ہیں کہ تم اللہ کو ایک جانو گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اور اس کے رسولوں کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب رسالت ہے اس کے اوپر ایمان، اور یہ قرآن جس کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر جو احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث سے جو ہمیں ملتا ہے، ان کے اوپر عمل پیرا ہو گے، دوسروں کے حقوق ادا کرو گے، جو بھی ساری چیزیں ہیں، یہ سارے وعدے جو ہیں ان کو پورا کرو جہاں جہاں تک تمہاری استطاعت ہے۔ اور پھر وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور نہ تم سب توڑو قسموں کو ان کی پختگی کے بعد۔ اب وعدے کے علاوہ قسم کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ قسم کیا ہے کہ وعدہ کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ، ہم نے کوئی قول اقرار کر لیا، کوئی چیز ایگری ہو گئی، بات ایگری ہو گئی، اس بات کے ایگری کرانے میں یا اس وعدے کو کرنے میں اپنا جو بات ہے اس کا وزن بڑھانے کے لیے اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، یعنی اپنی بات کو اور زیادہ اہمیت دلانے کے لیے، اس میں اور زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے، یا اگلی پارٹی کو اور زیادہ یقین دلانے کے لیے کہ ہاں یہ جو میں بات کر رہا ہوں میں وہ ضرور پوری کروں گا، تو اللہ کی قسم جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر لی جاتی ہے وعدوں کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ قسمیں جو ہے وعدے کو مزید پکا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی قسمیں جو کھائی جاتی ہیں، وہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ مطلب اور زیادہ تقاضے کرتی ہیں، اور زیادہ مضبوط تقاضے کرتی ہیں کہ وہ جو وعدے کیے ہیں یہ نارمل وعدے نہیں، اس کے ساتھ تم نے اللہ کی قسمیں بھی کھائی ہیں، ان کو تو تمہیں پورا کرنا ہی کرنا ہے جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال، اور نہ تم سب توڑو قسموں کو ان کو پختگی کے بعد، یعنی اپنے وعدوں کو جب مزید پختہ کرنے کے لیے قسمیں بھی تم اٹھا چکو تو پھر تم ان قسموں کو مت توڑو۔ یہ آپس کے معاملات، پہلا معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا جو انفرادی طور پر انسان نے کیا، اور جب سارے فرد اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کریں گے تو ظاہر ہے یہ ایک اجتماعی طور پر بھی ہو گیا کہ مسلمان امت نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ وعدہ کیا ہوا ہے، جس کو مسلمان ایز اے امت جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے یا پورا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپس کے معاملات میں جو تم ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہو اور قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جب تم کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو، یا تم ایک دوسرے کو جب لین دین کے معاملات یا جو بھی معاملات ہیں ان کو جب تم طے کرتے ہو تو پھر ان کو تم پورا کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنا لیا ہے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر تم نے وہ وعدے کیے ہیں، لہٰذا اب وہ وعدے پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو پورا کرو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم کرتے ہو یا جو تم کر رہے ہو۔ جو بھی تم کرو گے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، کتنی کوشش کرو گے، کتنی تم ہمت کرو گے، اور کتنے تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے، اور کتنا تم اس میں ڈنڈی مارو گے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اور مت تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح، کلتی اس عورت کی طرح جس نے نقضت توڑ ڈالا، غزلہا اپنا سوت، جس نے اپنا سوت توڑ ڈالا، من بعد قوت اس کی مضبوطی کے ساتھ، انقاسن ٹکڑے ٹکڑے، جس نے، اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت اس کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ٹکڑے ٹکڑوں میں توڑ ڈالا۔ تتخذون، تم سب بناتے ہو، اچھا آیت کا پہلا حصہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کو مضبوطی کے ساتھ مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ سوت کیا ہے؟ سوت جو ہے وہ کاٹن کی رسی وغیرہ جو ہے، عورتیں جب چرخے کے اوپر، چرخہ آج تو یہ ناپید ہو چکا ہے تقریباً، لیکن آج بھی ہمیں پتہ ہے چرخہ جو ہے وہ سوت جو ہے روئی یا ریشم جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بال یا ذرے یا روئی کے ٹکڑے جو ہے ان کو تھوڑا سا ملا کر ان کو چرخے کے اوپر پھر وہ بل دے دے کر
اس کو رشتی کی شکل جو ہے اس میں بنایا جاتا ہے، جس کو سوت کہا جاتا ہے، چرخہ کاتنا جس کو کہتے ہیں، عورتیں جو چرخہ کاٹ کر رسی یا دھاگا وغیرہ موٹی رسی جو ہے وہ بناتی تھی، جس کو وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ کافی محنت طلب کام تھا، اس میں کافی محنت صرف ہوتی تھی، اور بہت محنت کے بعد تھوڑا سا سوت جو ہے وہ کاتا جاتا تھا، یا تھوڑا سا دھاگا یا رسی وغیرہ جو ہے وہ بنتی تھی، جس کو پھر مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کی طرح مت بن جاؤ جو اس نے اتنی مشکل سے وہ سوت جو ہے وہ کاتا، لیکن اس سوت کو کاٹنے کے بعد اس کو کینچی وغیرہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو توڑ ڈالا۔ یعنی اپنے وعدوں کے بارے میں جو تم نے قسمیں کھائی ہیں، جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں، جو آپس میں تم نے عہد و پیمان کیے ہیں، اور قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کو یقین دلایا ہے جن باتوں کو، اب ان باتوں کو پورا کرو، اور یہ نہ ہو کہ تم ان باتوں کو بھول کر یا ان وعدوں کو، قسموں کو توڑ کر تم اپنے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ کرو کہ جو تمہارا جو ایمان جو ہے، جو ہماری جو کوشش ہے، وہ ساری کی ساری رائگاں چلی جائے، الٹا تمہیں نقصان ہو جائے۔ نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ ان وعدوں کو یا ان قسموں کو توڑنے کا مطلب حساب کتاب جو ہے وہ بھی دینا پڑے گا، جو ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ کی مہلت جب تک ہے اس وقت تک تو شاید بچے نہیں، لیکن یقیناً ایک وقت آئے گا کہ سب کا سب حساب جو ہے وہ دینا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال اس عورت، یہ ایک مثال یا محاورتاً بھی عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک عورت جو سوت کاٹتی ہے بڑی محنت کے ساتھ، تو اس کے سوت کاٹ کر اس کو ضائع کر دینے والوں میں سے مت ہو جاؤ، بلکہ اپنے جو وعدے اور قسمیں کی ہیں ان کو پورا کرو جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہے، یا جو تم نے قول و قرار کیے ہیں۔ تتخذون ایمانکم، تم سب بناتے ہو اپنی قسموں کو داخلن، دھوکہ دینے کا ذریعہ۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطے ہیں اس آیت کے، کہ تم اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو، بینکم، اپنے درمیان، ان یکون امتن، کہ ہو ایک جماعت، ہی اربع، کہ وہ زیادہ بڑی ہوئی، من امتن، دوسری جماعت سے۔ تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے درمیان دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو، کہ اس حال میں کہ تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہے۔ انما، بے شک، یبلوکم اللہ بھی، وہ آزماتا ہے اللہ اس کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ اور یقیناً ضرور وہ واضح کرے گا، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن واضح کر کے سامنے رکھ دے گا۔ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اشارہ دے دیا، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کچھ اور کرتے ہو، کام کچھ اور کرتے ہو، قسمیں کھا کھا کر تم ایک دوسرے کو یقین دلاتے ہو، لیکن جیسے ہی تمہارا معاملہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے تو ان قسموں کو پس پش ڈال دیتے ہو، اور پھر ان کے خلاف جاتے ہو، اپنے وعدے جو ہے ان کو پورا نہیں کرتے، اپنی قسمیں جو ہے ان کو پورا نہیں کرتے۔ یہ اجتماعی طور پر، پہلے تو تھا انفرادی طور پر، جو آپس میں تم معاملات کرتے ہو، یا آپس میں تم اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدے اور قسمیں جو ہیں وہ ہیں، لیکن یہاں پر ایک جھلک جو ہے اجتماعی طور پر ایک مسلم معاشرے کی، مختلف طرح کے گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں، مطلب حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ وعدہ کچھ اور کرتی ہے، اس کا عمل اور کردار جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ سیاسی معاملات میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ورگلایا جاتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ پبلک میں کی جاتی ہیں، اور پریکٹیکلی بیک ڈور میں پولیٹکس میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف گروہ جو ہیں، تاجر برادری جو ہے وہ سامنے آ کر تو کہتی ہے کہ ہمیں اپنے غریب لوگوں کا بڑا احساس ہے، ہم زیادہ پروفٹ بھی نہیں لیں گے، اور یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن جب ان کی پریکٹیکل لائف کو دیکھا جائے تو تاجر اور صنعت کار اور یہ وہ مطلب کتنا ہیوی سپر پروفٹ کماتے ہیں، اور کتنے ٹیکسز کے بوجھ جو ہے وہ پبلک کے اوپر ہوتے ہیں، اور ان میں بھی کھا پی جاتے ہیں۔ یعنی کہ مختلف طریقوں سے ایک اجتماعی عنصر جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے، کہ تم مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہو ایک دوسرے کو، اور یہ اس میں یہ بھی ہے
کہ امتن ہی یا اربع من امتن، کہ ایک جماعت زیادہ بڑی ہوئی ہو دوسری جماعت سے. ایک جماعت جب وہ ایک گروہ یا ایک جماعت جب وہ کمزور ہے تو اس صورت میں جب اس کے پاس وسائل کم ہے یا اس کے پاس اتنی حیثیت اور طاقت نہیں، تو وہ اپنا کچھ وعدہ کرتی ہے، کچھ عہد و پیمان کر کے کچھ ایگریمنٹ کر لیا یا کچھ معاملات جو ہیں ان کو ایگری کر لیا. بعد میں جب ان کے پاس وسائل پیدا ہوئے یا بعد میں جب وہ جماعت جو تگڑی ہو گئی تو پھر اس نے ان وعدوں کو پسے پش ڈال دیا، پھر اس نے ان کو اہمیت دینا چھوڑ دی، کیونکہ اب وہ زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، اب اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے وہ چھوٹے چھوٹے وعدے یا چھوٹے چھوٹے جو باتیں انہوں نے کی تھی، بس اس کو اگنور کر دیا اور ختم کر دیا اور چھوڑ دیا اور بھول بھال گئے. تو یہ دھوکہ دینے کی کا ذریعہ بنا دیا. ایک دوسرے کو تم یقین تو کچھ اور دلاتے ہو لیکن پریکٹیکلی کچھ اور کرتے ہو. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہے، ایک بہت ہی بڑی برائی جو ہے وہ سامنے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی کہ تم اپنے قسم کو دھوکہ دینے کا بھی ذریعہ بناتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یبلوکم اللہ بہ، کہ بے شک اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. تم اگر آج کسی کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو، کل کو تم اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے یا وعدے کو کیسے پورا کرتے ہو، کتنی تم کوشش کرتے ہو، یہ تو تمہاری آزمائش ہے کہ تم ان وعدوں کو یا ان قسموں کو کس طرح سے پورا کرتے ہو. اور اگر جان بوجھ کر تم ان میں ڈنڈی مارو گے تو یقیناً اس آزمائش کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلے گا اس کا، وہ تمہارے لیے برا ہی ہوگا. اور یقیناً وہ ضرور وضع کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن جو تم تھے اس میں اختلاف کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرتے، یہ بھی ہم نے کچھ دن پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو جن باتوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ہمیں دے دیا، ایک طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر دیا، ہدایت جو ہے وہ واضح کر دی. اب اس ہدایت سے اختلاف کرتے ہوئے تم اپنی منمانی جو کرو گے اس دنیا میں، تو قیامت کے دن اس تمہاری منمانی یا تمہارا جو عمل ہے اس کو ٹیلی کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں، اور جو مختلف ہیں جو اختلاف کیا تم نے دنیا میں اس کو تمہارے اوپر واضح کر دیا جائے گا کہ تمہیں حکم تو یہ ملا تھا لیکن پریکٹیکلی تم نے یہ دوسرا کام کیا یا پریکٹیکلی تم نے اس کی مخالفت کی. تو قیامت کے دن اس مخالفت کو یا اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا. اور جب وہ اختلاف واضح ہو گیا تو وہاں پر کوئی عذر بھی کسی کے پاس باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی وہاں پر کوئی بہانہ وہ تراش سکیں گے، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس مہلت بھی ختم ہو چکی اور سارے ثبوت جو ہیں وہ بھی ان کے سامنے موجود ہوں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو یقیناً وہ تمہیں ایک واحد امت بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ يُضِلُّ، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تمہیں ایک امت بنا دیتا ہے. اس کے اوپر بھی پہلے کچھ دفعہ بات ہو چکی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے کہ پچھلی کچھ آیات پہلے آئی تھی مشرکین کے بارے میں ہی، کہ اگر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ہمیں ایک ہی دین پر بنا دیا، یا کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ کر دیا یا ہمیں یہ اجازت دے دی، یا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں روکتا کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں. اللہ ہمیں کیوں نہیں اس سے روکتا، یا ہمارے آباء و اجداد کو روک لیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کی عبادت کریں. تو وہاں پر بھی ذکر یہ اس کے علاوہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو. اس اختیار کا دینا ہی در حقیقت مطلب انسان کے پیدا کرنے کی وجہ ہے، اس کی آزمائش کی وجہ ہے. اگر ایک امت بنا دیتا، یعنی سب کو ایک ہی رستے پر لگا دیتا، سب کو ہدایت اور رہنمائی جو ہے ان کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں کے اندر پیوست کر دیتا، سب کو ایک فائن ٹیوننگ یا پروگرامنگ کر کے کہہ لیں کہ چھوڑ دیا جاتا کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور اسی طرح سے کرنا ہے، تو پھر تو کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی تھی، پھر تو کوئی غلطی کا احتمال نہیں. جیسے فرشتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہی کرتے ہیں، ان کے اندر برائی کی سینس ہی نہیں، ان کے اندر کوئی
کیونکہ ان کو اختیار ہی نہیں دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا کہ ہاں یہ میرا حکم ہے، اب تم سوچ لو کہ اس حکم پر تم کام کرو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا، اگر اس سے بھٹک جاؤ گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ وہ اختیار جو ہے، وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے ہی ساری اس کی آزمائش ہے، اور اسی وجہ سے یہ جہنم اور جنت کا جو ہے وہ کنسپٹ ہے، اور اسی وجہ سے پھر حساب کتاب ہے، اسی وجہ سے پھر انصاف ہے، اسی وجہ سے سارے معاملات ہیں۔ تو اگر انسان کے پاس اختیار ہی نہیں تو پھر تو یہ ساری چیزیں مطلب بے وقت ہے، ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، پھر تو ان کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ایک بندے کو بس گمراہی کی طرف لگا دیا ہوا ہے فائن ٹیوننگ یا پروگرامنگ کر کے، تو پھر تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں مطلب تیرے بتائے ہوئے راستے کے اوپر میں چل رہا تھا، تو اب میرا انجام ایسا برا کیوں؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل جو ہے اس کو واضح کر کے سامنے رکھ کر پھر اس کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اب تم اپنا راستہ چوز کرو، اور جس راستے پر تم چوز کر کے جس راستے پر تم چلو گے اس راستے کی منزل تمہارے لیے ہوگی، پھر تمہارے لیے بعد میں کوئی عذر نہیں ہوگا کہ تم مطلب بعد میں کوئی بہانہ نہیں ہوگا تمہارے پاس، کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے اپنا راستہ چوز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے رستوں کی نشاندہی بھی کر دی کہ اس راستے پر چلو گے تو تمہیں یہ منزل ملے گی، اس راستے پر چلو گے تو تمہیں یہ منزل ملے گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں امت واحد بنا دیتا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ باقی سارے جو معاملات ہیں ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی، پھر تو یہ قرآن بھی ہمارے سامنے نہ ہوتا، پھر اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، پھر ہدایت اور رہنمائی اور نبیوں اور رسولوں کو آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر تو مطلب ایک پروگرامڈ طریقے سے سارا کچھ چلنا تھا، پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا، اس اختیار کو پھر مزید واضح کرنے کے لیے سارے رستوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی اور کتابیں اور نصیحت اور واضح ہدایات اور سارا کچھ پھر نازل کیا، اور پھر بے شمار نعمتیں دی جس کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی دیا انسان کو، جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اختیار کو اچھے طریقے سے استعمال کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے آزمائش کرنے کی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ بہت ہی موزوں لگتا ہے کہ جو اس ساری سمجھ بوجھ اور اختیار ہونے کے باوجود جو گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو وہ گمراہ کرتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا، اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو گمراہی کا راستہ پھر اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو ڈھیل دیتا ہوتا ہے، اور وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو ہدایت کی طرف آتا ہے اور نصیحت پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس راستے کے اوپر بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کو مزید ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ میسر ہو جاتی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ، اور یقیناً وہ ضرور پوچھے جائے، اور یقیناً تم ضرور پوچھے جاؤ گے، اما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اب تم نے دنیا میں جو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ بھی کیا، ان سارے کاموں کے بابت تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، یا تمہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک آیت اور کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ، کیونکہ آج رکوع تو مکمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وعدے اور عہد کا معاملہ چل رہا ہے، تو ایک آیت انشاءاللہ ابھی کر لیتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت تم سب بناؤ، ایمانکم اپنی قسم کو، دخلم دھوکے دینے کے ذریعہ، بینکم اپنے درمیان، اور مت تم اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بناؤ اپنے درمیان۔ یہ ابھی اس کا پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ انفرادی طور پر بھی تم ایک دوسرے کو ان قسموں کو دھوکہ دیتے ہو، دھوکہ دینے کا سامان بناتے ہو، اور اجتماعی طور پر بھی ان قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو، کہ قسمیں کھا کر سامان بیچنا، قسمیں کھا کر یقین دلا کر دوسروں کو مطلب دغا اور فریب دینا۔
تو تم مت بناؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بینکم اپنے درمیان، یعنی ایک دوسرے کے درمیان، فتزل کہ پھسل جائے قدم کوئی قدم بعد ثبوتہا اپنے جمنے کے بعد، کہ پھسل جائے کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد. تم سب ایک قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم یہ نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے. یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہے ہمارے لیے سمجھنا. پچھلی جو آیت تھی جس کا ابھی حوالہ دیا گیا، جس میں تھا کہ تم مطلب قسمیں کھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو، اور ایک جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر مطلب قسمیں اور جو بھی معاملات کرتے ہیں. تو ایک مسلم معاشرے میں ایک اوور آل امیج بلٹ اپ جو ہوتا ہے، وہ اوور آل امیج جو ہے مسلم معاشرے کے بعد باہر دوسری جو قومیں ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اب اس آیت کے یہ پہلا حصہ ہے جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ تم اپنے درمیان کی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ یہ نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے. یعنی کوئی غیر مسلم جو ہے، نان مسلم جو ہے، کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے یا دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا، وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے کوئی متاثر ہو گیا ہو، اس نے کوئی قرآن کی آیت جو ہے وہ پڑھی یا سنی تو اس کے دل کو بڑا اچھا محسوس ہوا اور اس نے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی اور اس کو لگا کہ یہ دین واقعی حق کا دین ہے اور یہ سچا دین ہے، اور اس کی کافی ساری چیزیں اس کو اپیل کی، دین کی تعلیمات جو ہیں وہ اس کی طرف راغب ہوا. لیکن جب اس نے مسلمانوں کا بیہیویئر دیکھا کہ مسلمان ایز اے امت آپس میں کس طرح سے ان کا ایک کردار اور کس طرح سے ان کا کردار ہے یا کس طرح سے ان کا اخلاق ہے، ان کے اخلاق اور کردار کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے وعدہ، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو کس طرح سے نپٹاتے ہیں، یا مسلمان امت جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیش آتی ہے، کس طرح سے وہ اپنا کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے معاملات جو ہیں آپس میں ان کو نپٹاتے ہیں. تو اس میں تو جب اگر وہ دیکھے کہ یہ تو آپس میں دھوکہ بھی دیتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں اور برائیاں بھی ان کے اندر موجود ہیں اور جو وعدے کرتے ہیں ان کو بھی پورا نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات نے تو اس کو راغب کیا، وہ اسلام کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی دیکھ کر، قسموں کو توڑنے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی دیکھ کر، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس پلٹ جائے یا وہ اسلام کے طرف آنے کا جو اس کی خواہش یا جو اس کا جو ارادہ بن رہا تھا وہ ختم ہو جائے. تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے بہت واضح طور پر کہ یہ نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے، کہ کوئی متاثر ہو کر اسلام کی طرف تو راغب ہو گیا لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر وہ واپس پلٹ جائے. اور یہ بہت ہی کمی پائی جاتی ہے آج کل. عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ مسلمان جو ہے ان کا کردار جو ہے وہ کیسا ہے، کیسے جو ہے لوگ آئیں گے اس کی طرف، تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نہیں، دین کو دیکھو، دین تو ہمارا اچھا ہے، دین تو ہمارا اچھی باتیں بتاتا ہے، دین تو ہمارا یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، لیکن دین کے اوپر عمل کرنے والے جو ہیں ان میں اگر عمل کی جھلک ہی نظر نہیں آتی تو یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے دوسرے مسلمانوں کے، ایک مسلم امت کے باہر جو دوسرے معاشرے ہیں ان کے اوپر یا دوسری قوموں کے اوپر. تو اس کا یہاں پر اشارہ کیا تو تمہارا آپس میں سلوک، اتفاق اور تمہارا آپس میں لین دین اور تمہارا آپس میں جو قسمیں اور وعدے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں ان کا پورا کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر تم اس میں کمی بیشی کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی والے معاملے کرو گے، تو اس سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ مشکل ہوگی ان کے لیے کہ وہ اس دین کو اپنائیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا اس کی طرف. اب اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا، تمہارے کردار کو، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر کوئی قدم اگر جمنے کے بعد پھسل گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم سب چکھو برائی یا سزا، بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے جو تم نے روکا ہے اللہ کی راہ سے، جو تم نے اللہ کی راہ کی طرف آنے سے کسی کو روک دیا، اس کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے تم برائی کا مزہ جو ہے یا سزا جو ہے وہ چکھو گے. کہیں ایسا نہ ہو
کہ تم کوئی قدم جو ہے وہ جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم اس کے پھسلنے کے نتیجے میں اس کے اللہ کے راستے میں آنے سے روکنے کے نتیجے میں تم برائی کا یا سزا کا مزہ چکھو. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارے لیے ایک دردناک اور ایک بڑا عذاب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں جو ہدایت اور رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ پیوست کرے ہدایت اور رہنمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم آپس کے معاملات جو ہے اس میں حسن سلوک کو جو ہے وہ اس کو امپروو کر سکیں، ہم آپس کے وعدے جو ہیں ان کو پورا کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ایک اوورآل معاشرے کا جو امیج ہے، ایک اسلامی یا ایک مسلم امہ کا جو امیج جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تقاضا کر رہے ہیں پچھلی چند آیات میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرو، اللہ کے وعدوں کو بھی پورا کرو، آپس کی قسمیں جو ہیں ان کو بھی پورا کرو، اور 3 کام جو ہیں وہ کرنے کے، اور 3 کام جن سے منع کر دیا گیا ان سب کے اوپر جب تم پورے اترو گے تو یقیناً یہ امت جو ہے ایک بہت ہی مضبوط امت کے طور پر سامنے ابھر کر آئے گی، جس میں جو دھوکہ دہی سے پاک ہوگی، جو ایک دوسرے کی اقدار کی خیال کرنے والی ہوگی، جس کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ اعلیٰ پائے کا ہوگا، جو کہ نہ صرف اپنے اعمال کو درست رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے جو قوام ہیں یا دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، اس میں ہمیں رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی شفیق صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شوق صاحب ماشاءاللہ یہ آپ نے بات کی ہے پردے کے حوالے سے. تو یہاں ہم لوگ قطر میں جو بیرون ملک میں جو رہتے ہیں وہ اپنے کرائے کے مکانوں میں جیسے بھی ہیں وہ سیپریٹ سارے سب رہتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے پاکستان میں جناب ایک گھر میں جناب اس میں کمبائن یعنی کہ سب مل کے رہتے ہیں. تو وہاں پہ عورتوں کا یعنی کہ پردہ وغیرہ بڑا مشکل ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ کیا تجویز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ چاچا بھی آ رہا، ماما بھی آ رہا، بیٹے بھی آ رہے ہیں جناب اللہ. وہ فری سٹائل گھر ہے کسان. ہاں تو وہ کوئی بھی اگر جناب اللہ کوئی کس سے چھپنا چاہے جناب اللہ تو وہ الٹا جناب اللہ کہتے ہیں یہ بڑی دیندار ہے تو پتہ نہیں کیا. یعنی کہ وہ پھر وہ گھر میں مشاغل شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو ہم لوگ رہتے ہیں آپ سب اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی آ گیا تو ٹھیک ہے جی بس عورتیں ایک کمرے میں چلے جائیں، مرد حضرات ایک کمرے میں چلے جائیں، اس کے بعد وہ چلے گئے. تو ملنے کے اللہ کے 1 مہینے میں 1-2 دفعہ کسی کا وزٹ ہو گیا، نہیں تو وہ سب سیپریٹ ہے. لیکن پاکستان میں جناب اللہ وہ ہر کوئی جناب اللہ محلے دار والی عورت بھی آ رہی ہے جناب اللہ، محلے دار بندے تو نہیں لیکن پھر بھی اپنی فیملی کے جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نامحرم لوگ آتے رہتے ہیں. میں اس میں ایک بات صرف میں مختصر سا جواب اگر دینے کی کوشش کروں تو شاید کہ سمجھ آ جائے کہ پردہ جو ہے، پردے کا اہتمام کرنا بالکل آسان ہے، ارادہ کرنا مشکل ہے. جو کوئی ارادہ کر لے صحیح معنوں میں پردہ کرنے کا، اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہیں. اور یہ پریکٹیکلی ہم نے یہ چیز آزمائی ہوئی ہے. میری وائف جو ہے وہ الحمدللہ میری وائف جو ہے وہ پردہ کرتی ہیں، شرعی پردہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان میں گئی ہیں، جس کو پتا ہے جو وہ اناؤنس کیا ہوا ہے، جس کو پتا ہے کہ پردہ کرتی ہیں وہ احساس کرتے ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کی ہے نا کہ مطلب وہ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم مطلب دیکھیں جی اتنی باپردہ یہ وہ. اگر اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آزمائشیں اور کچھ مشکلیں جو ہیں وہ بھی آئیں گی، ان کو بھی پار کرنا ہے، ان کو بھی عبور کرنا ہے. یہی تو آزمائش ہے کہ دوسروں کو کہتے ہوئے دوسروں کے کہنے کے اوپر اپنے عمل کو چھوڑ دیں. یہی تو آزمائش ہے. اور ارادہ کرنا جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے بجائے اس کے کہ اس کو پریکٹیکلی. جس نے پکا ارادہ کر لیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور یقیناً اس کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو اس کو انڈورس بھی کرنے والے ہیں. جو ارادہ نہیں کرتے، جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر
वही ये बेहयाई के मामलात जो है उसमें आ जाता है। बहुत वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से है कि ये बेहयाई के मामलात में है, ना महरम लोगों के साथ मिलना जुलना। वो मतलब एक सिंपल सा, पाकिस्तान में तो अक्सर एक कंसेप्ट ये भी है ना कि मतलब जब कोई बाहर से आया तो दुपट्टा सर के ऊपर ले लिया। दुपट्टा सर के ऊपर ले लेना जो है ये पर्दा नहीं है। अगर दुपट्टा सर के ऊपर ले लेना ही पर्दा है तो फिर मतलब बहन और भाई का आपस में क्या पर्दा है? फिर रिश्तेदारों का, दूसरे जो नाम महरम है उसका और महरम रिश्तेदारों के दरमियान में फिर पर्दे का क्या फर्क है? तो नियत या इरादा जितना मजबूत होगा उतना ही अमल भी ज्यादा मजबूत होगा। और जो यकीनन जो नियत कर लेते हैं उनको फिर इरादा पक्का कर लेते हैं, उनको अल्लाह ताला फिर हिम्मत और तौफीक भी देता है और उनको फिर बाद में रहनुमाई और आसाइशें भी मिलती हैं। और प्रैक्टिकली हमारी पर्सनल लाइफ में मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है कि जिसने इरादा किया है उसने उसको पूरा कर लिया है, लेकिन जो इरादे में कमजोर है वो इस मामले में बहुत ही पीछे रहने वाला है। तो हमारे अंदर एक तो ये भी है, और दूसरा मैं ये भी एक कहता चला कि हम पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हमारे अंदर अमल उतना नहीं है। और खासकर पर्दे के मामलात में अगर देखा जाए तो एक तो ये कि बहुत सारी हुज्जतें हमने बनाई हुई हैं कि बस पर्दा तो है वो तो दिल के अंदर होता है या नजरों का पर्दा होता है या ये वो। ऐसी कोई बात नहीं। जो पर्दा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है वो बहुत वाज़ेह है और बहुत ही मतलब वाज़ेह तौर पर उसके अहकामात भी हैं। उनमें डंडी मार कर कोई उस तरह की चीजें अपनी तरफ से उसमें ऐड कर लेना अपने दिल की तसल्ली के लिए, तो यहाँ पर ऐसी दिल की तसल्ली काम नहीं आएगी, यकीनन उसकी पकड़ होगी। अल्लाह ताला ने हिम्मत और तौफीक और सारा कुछ दिया है। नेक इरादा, पक्का इरादा, पुख्ता इरादा करेंगे तो यकीनन आप इसमें कामयाब हो सकेंगे। और यहाँ पर कतर की जब आप बात कर रहे हैं तो कतर में भी जरूरी नहीं है। हम शफीक साहब के साथ तो हमारी मुलाकात रहती है या हम कुछ फैमिली जो आपस में जब मिलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तो कुछ हमने तो एक पर्दे का थोड़ा सा माहौल बनाया हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन दूसरे जो आम फैमिलीज जो यहाँ पर मिलती हैं उनमें कुछ भी ऐसा मामला नहीं हो, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। बस डोर नॉक किया और सीधा अंदर आए और इकट्ठे बैठे और खाए पिए, खाना पिया, चाय पी, सारा कुछ चल रहा है। वो सारी जो मिक्स गैदरिंग जो है वो आम रोजमर्रा जिंदगी में वो यहाँ पर भी है और बहुत सारे घरों में और आम है, जो कि एक इंतहाई अफसोस की बात है कि इस तरफ हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते और इरादा अपना पुख्ता और मजबूत नहीं करते। तो आप इरादा पुख्ता और मजबूत करें, ये हमारी बहनों के लिए और बेटियों के लिए। और यकीनन ये एक आसान सा डिसीजन नहीं है, लेकिन जब वो डिसीजन ले लें तो फिर उसके ऊपर चलना उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, उनके वो डिसीजन लेंगी, उनके करीबी जो हैं, उनके बहन भाई, उनके शौहर, उनके जो करीबी अजीज हैं, यकीनन वो उसका साथ देंगे। और जब घर से सपोर्ट मिल जाए तो बाहर से सपोर्ट लेना आसान हो जाएगा। अपने घर को घर के जो मर्द हैं, एक तो ये है कि सारे उनको सबको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एक अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर घर के अंदर हमने कोई कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ प्रैक्टिस हमने डिसाइड कर लिया तो फिर उसके ऊपर जब प्रैक्टिकली अमल करना शुरू करेंगे तो यकीनन हमें उसमें अल्लाह ताला रहनुमाई भी देंगे और अल्लाह ताला आसानियां भी देंगे। और उस मशक्क़त के नतीजे में जो आजमाइश के नतीजे में, आजमाइश के ऊपर पूरा उतरने के नतीजे में जो अजर है वो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बार बार कि वो तो बहुत ही बेहतर अजर है जो कि आखिरत में मिलेगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का पता था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा हाँ यकीनन आपकी मुझे पता बात है, लेकिन अब आपने एक पॉइंट जो है वो रेज किया वो तो दूसरों को यकीनन। इसकी बात की समझ आ जाए कि ये मसला यूं हल हो सकता है। जज़ाकल्लाह। सही है जी, जज़ाकल्लाह खैरन। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो बातें की है उसमें सही नीयत और अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हमने एक अच्छी बात जो है वो समझने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसकी समझ को हम अपने तक भी रखें और दूसरों तक भी इसको फैलाएं। और यकीनन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम दूसरे लोगों को भी इसकी तरफ राग़िब करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हमें आसानियाँ अता फरमाए और हमारी मदद भी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसी के साथ मजलिस बर्खास्त करते हैं, काफ़ी वक्त भी हो गया। अल्लाह ताला हम सब के लिए मुश्किलें और जो है वो आसान बनाए और हमारी मदद फरमाए हर मामले में। हमारे वालिदैन के साथ अल्लाह ताला ख़ास कर अपना ख़ास फजल व करम रखे और जितने भी हमारे मसाइल हैं हमारे वालिदैन के
ہمارے کاروبار کے، ہماری اولاد کے، ہمارے باقی خاندانی مسائل، ہمارے اپنے ذاتی مسائل جو ہیں، جس میں ہماری اپنی ذاتی ہدایت اور رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب میں ہمیں ضرور آسانی نصیب فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔